جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج بدھ اور بدھ کو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں عاجلین محمد صاحب. بڑھتے ہیں ان کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حاجی صاحب؟ اللہ کا شکر، اللہ کا بہت زیادہ کرم، اتنا زیادہ کرم ہے کہ حد نہیں ہے. ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو اسی طرح سے رکھے. حاجی صاحب آپ کا ویلکم کرتی ہوں اپنے پروگرام میں. اور آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے کووڈ کے حوالے سے، کیونکہ کووڈ جو ہے وہ بہت زیادہ مزید جو ہے شدت اختیار کر چکا ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، کووڈ قابل علاج مرض ہے، ایسا نہیں کہ وہ قابل علاج نہیں. پہلی بیماری پرام ہوئے، لوگ آئے، علاج کروائے، 2-4 دن میں وہ ٹھیک ہو گئے. اس میں ایک ہی چیز نزلہ زکام بخار اور ڈبل نمونیا، یہ چیزیں. یہ جو میں گھریلو نسخے بتاتا ہوں یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ لوگ اپنے گھر میں رہ کے گھر کی چیزوں سے علاج کر سکیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیے، میں نے اسی لیے اپنا چینل بنایا، یوٹیوب چینل بنایا ADM نیچرلز کے نام سے. اس میں یہ تمام چیزیں میں وہاں دے رہا ہوتا ہوں. بالکل. جو کاٹ ہم یہاں کرتے ہیں وہاں پر ہی ہوتی ہے. جتنے پہلے اس بارے میں بتا دوں، جتنے مریض چاہے وہ کووڈ کا ہے یا کسی اور مرض کا بھی ہے، وہ میرا پروگرام لگائیں. اس میں جو کاٹ کا پورا لکھا طریقہ دیا ہوا ہے، تو آپ اس میں بار بار کاٹ کریں، بار بار لگائیں، آپ کو شفا ملتی رہتی ہے. لیکن ایک آسان سی بات بتا دوں یہ سب کے لیے، اور آپ چاہیں تو ریپیٹ کر دینا کہ مجھے پتہ نہیں کبھی اسپیڈ بڑی بڑھ جاتی ہے. یہ تو ہوتا ہے، لیکن اب کچھ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اب آپ کی اسپیڈ جو ہے صحیح ہے، بالکل صحیح. آپ بتاتے آپ کہتے ہیں مان لیتے ہیں. جی. پیاز لازمی کھائیں، دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ. کریلے کا جوس پئیں، دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں. کھجور کھا لیں. یہ 3 کام آپ کر لیں تو آپ کو نزلہ زکام بخار وہ بھی ختم ہوتا ہے، گلا بھی ٹھیک ہوتا ہے، سینہ بھی صاف ہوتا ہے. کریلا اللہ نے بڑی نعمت دی ہے، وہ نیچرل اینٹی بائیوٹک ہے. جب آپ کو اس کا عرق پیتے ہیں آپ کے سارے جراثیم آپ کو پوٹی کے ذریعے نکل جاتے ہیں. پہلا سوال تو یہ. جب آپ پیاز استعمال کرتے ہیں تو آپ کا گلا معدہ سب چیزیں کھل جاتی ہیں، کھانا پینے میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے. آپ گرم پانی کی سکائی کریں. جتنے بھی کووڈ کے مریض ہیں وہ ٹب میں گرم پانی ڈالیں تو وہ مگا بھر بھر کے اپنے سینے پہ گلے پہ ڈالتے رہیں 5-7 منٹ ڈالیں. اس کے بعد گھر میں کچھ نہیں تو زیتون کا تیل کے مالش کریں اور 2 گھنٹے ہوا میں نہائیں. یہ بات طے شدہ ہے. اسٹیم لے لیں، تھوڑی وکس ڈالیں، پانی تیز گرم کر لیں، ابال لیں، اپنی بوتل ڈال لیں، اس کو ہلاتے رہیں، ناک کے ذریعے منہ کے ذریعے سانس لیتے رہیں. اور جب وہ پانی ٹھنڈا ہو جائے، اتنا ٹھنڈا ہو کہ آپ کا چہرہ برداشت کر سکے، اس سے اپنا منہ بھی دھو لو، اپنا سینہ بھی دھو لو، آپ کے لیے بے تحاشا فائدہ ہے. مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ شام اگر جو لوگ یہ عمل کریں گے تو 90% لوگ ہاسپٹل نہیں جائیں گے. 90% نہیں جائیں گے. اگر پھر کوئی ضرورت ہوتی ہے تو میرے پاس آ جائیں. میں اپنا ایڈریس بتاتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادرآباد 4 مینار چلوں گی سلانے والی. ہم دونوں ایک ہی گلی میں. بلڈنگ کا نام کرسٹل ویو میزبان فلور ہے. روزانہ صبح 11 سے لے کے رات 8 بجے تک میں بیٹھتا ہوں. اتوار صبح 10 سے دوپہر 2 بجے تک بیٹھتا ہوں. تو ہوتا یہی ہے کہ جب ہم لوگ آتے ہیں ہمارے پاس چکن گونی کے آتے ہیں یا کوئی اور بیماری کے آتے ہیں، کووڈ کے آتے ہیں، تو سب کے سب اللہ شفا دیتا ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں. کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ بولتے ہیں کہ ڈینگی جو ہے اس کا جو سلسلہ ہوتا تھا وہ گرمی میں نہیں آتا ہے. ہماری ڈاکٹر سے میٹنگ ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، ان کے بھی بچے زیادہ علاج ہوتے ہیں، خود بھی آتے ہیں علاج کرانے کے لیے. ہم محض ہم بھی جاتے ہیں. نظام الہی جہاں اس کی شفا لکھی وہاں ہوتا ہے. تو ایک دفعہ ہماری بات ہوئی تھی، انہوں نے بولا جی یہاں درجہ خراب تھا، اگر 30 کو کراس کرتا تھا وہاں پر یہ مچھر مر جاتا ہے. جب پاکستان میں 38-40 تھا تبھی تو ڈینگی آیا تھا. جی آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل. تو پھر اس وقت کیوں نہیں مارا؟ یہ نہیں، کسی کے خلاف بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بیماری کبھی بھی آ سکتی. کہنے کا ایک مقصد ہے. یہ کہنا غلط ہو جاتا ہے کہ یہ اس وقت آئے گی اس وقت نہیں آئے گی. یہ نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے. لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ سوال اس کا ہے کہ علاج کیا ہے. وہ علاج ہونا ضروری ہے. جو چیز میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں علاج ہونا ضروری ہے. ہمارے پاس چکن گونیا والے آتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ شام بخار تو ختم ہو گیا، لیکن وہ آج وہ لوگ آرتھرائٹس کے مریض بن گئے، گٹھیے کے مریض بن گئے. وہ چلتے ہیں نا ایسے لنگڑا کے چلتے ہیں، نعوذ باللہ، جس سے کہ یہ آرٹسٹک چل رہا ہے، ہاتھ پاؤں یوں ہو کے ایسے لنگڑا کے چل رہے ہوتے ہیں اور تکلیفوں میں ان کی جان نکل رہی ہوتی ہے. وہی آتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، چند دن گزرتے ہیں، آپ کی میری طرح فرسٹ کلاس چل رہے ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں ٹھیک ہوتے ہیں. آرتھرائٹس والے آتے ہیں وہ بھی ایسے ٹھیک ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، بالکل رکھی ہے، ایک کہاں لکھی ہے یہ کوئی نہیں جانتا، تلاش کرنی پڑتی ہے۔ رزق لکھا ہے، کہاں لکھا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ کہ شاہ کے نصیب میں اگر شام کی روٹی دبئی میں لکھی ہے نا تو کہ شاہ یہاں نہیں کھا سکتی، بالکل میرے نصیب میں اگر کہیں اور لکھی ہے نا تو میں یہاں نہیں کھا سکتا، بالکل یہ نظام الہی ہے۔ تو ہم نے اپنا رزق وہاں سے اٹھانا ہے، پانی اٹھانا ہے، سانسیں لینی ہے، اس جگہ پہ جا کے پہنچنا ہے، اللہ کا نظام یہ ہے۔ تو جو بیماری ہوتی ہے، چاہے دل کی ہوتی ہے، دماغ کی ہوتی ہے، ہر بیماری قابل علاج ہے۔ کیونکہ میں سیکھ رہا ہوں، طالب علم ہوں، 39 سال تو کراس کر رہا ہوں میں ریسرچ کرتے ہوئے اور لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے۔ کئی لاکھ افراد کا علاج ہوا ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ، اور نامی گرامی لوگوں کا علاج ہوا۔ کچھ لوگ تو آپ کے پروگرام میں آتے ہیں، جیسے مہک علی آئی ہے جی، دیکھیں یہ مہک علی کی جتنی تعریف کروں میں کم ہے کہ وہ ایک بہترین انسان ہے، یاد رکھو بہت بہترین انسان ہے۔ اس کے الفاظ ہیں کہ حاجی صاحب جب مجھے شفا مل رہی ہے تو دوسروں کو کیوں نہ ملے، اگر اس طریقے سے دوسرے لوگوں کو لے لیں تو وہ ان کا نظریہ ہو رہا ہے میں ٹھیک ہو گئی ہوں، لوگ کیا بولیں گے اللہ وہ فلانی ایسی تھی، یہ نظریہ غلط ہے۔ دیکھیں مہرین لائی کی میں بڑی قدر کرتا ہوں، مہرین لائی شاید آپ پسند شاید پیدا ہوئی ہوں گی نہیں ہوں گی، اس کا ڈرامہ تھا آفشاں اور جو اس کے ڈرامے آتے تھے، اچھا اتنی بہترین انسان ہے، پوچھو میں تو اس کا جو بھی علاج ہوا وہ آئی میرے 2 پروگرام میں آئی، آج اس نے کہا جی میرا جو معاملہ تھا جو میڈیکل میں ممکن نہیں تھا لیکن ایک دم الٹ گیا اور میں سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے لیے میں کتنے عزت کے الفاظ پیش کروں تو کم ہے کہ جو اپنی بات دوسروں تک پہنچائے، وہ بتا دے کہ جو ناممکن تھا ممکن ہوا۔ میں کے لیے بتایا جو ناممکن تھا ممکن ہوا۔ آپ کے پروگرام میں درجنوں لوگ ابھی کیا ہزاروں آئیں گے، وہ آ کے کیا بتایا جو ناممکن تھا وہ سارا کچھ ممکن ہوا۔ یہ سب کلام الہی اور جڑی بوٹیاں ہیں، جو اللہ شفا دے رہا ہے میں ذریعہ بن جاتا ہوں، ایسا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ کہ ہم دونوں ایک بات مشترکہ کہتے ہوتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ بخار والا بخار کی حالت میں آئے، بالکل، اور درد والا درد کی حالت میں آئے، پین کلر کھا کے نہ آئے، اور 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی لے کے آنا لازمی ہے، تاکہ جب وہ روتے باتیں وہ ہنستے ہو جاتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ ابھی میں نے ایک بچہ ہے، جوان بچہ ہے، میں خاص اس کی عمر ہوگی 18-19 سال کے قریب ہوگی، 20 ہو سکتی ہے، باہر سے کسی ملک سے آیا ہوا ہے، یہاں شاید پیپر دینے آئی ہے، پاکستان میں پڑھ رہا ہے، تو اسے بی پی شوٹ کر گیا تو اس کا ہارٹ پرابلم ہو گئی۔ اچھا، اگر آپ دیکھو تو بولا یا کتنا ایسا جاندار بچہ، لیکن حالت بھی اس کنورا لگا ہوا ہے، دیکھ آئے الحمدللہ ثم الحمدللہ، علاج ہوا۔ ایک بچہ اور اس طرح تو واقع کر پاتا ہوا، اسی کے سہلے کا ہنسا مسکراتا ہو گیا، اس کے بعد ہاسپٹل میں فائل بنی رہ گئی، فائل بنی رہ گئی، وہ 2 دن میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ حاجی صاحب بریک کا ٹائم آ گیا، بریک سے جب واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین کہیں جائے گا نہیں، لیتے ہیں چھوٹا سا بریک۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح۔ بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب اور جانتے ہیں جو ہم بات کنٹینیو کر رہے تھے۔ جی حاجی صاحب، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہکشاں دنیا میں ہر چیز کا علاج موجود ہے، جہاں نصیب میں رزق لکھا ہے وہاں آپ نے لازمی کھانا، کچھ بھی کرو لیکن آپ نے کھانا وہیں ہے، لینا بھی وہیں سے، بالکل جہاں سے شفا لکھی وہیں آپ کو شفا ملے گی۔ ابھی میں کافی دن سے ریسرچ کر رہا تھا، میں آپ پتہ طالب علم میں پڑھتا رہتا ہوں، ابھی الگ بھی پڑھ رہا ہوں، 39 سال تو ہو گئے ریسرچ کر، جی جی جی، تو کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو میڈیکل میں قابل علاج نہیں تھی، میں نے میڈیسن سے لوگ ٹھیک ہوئے، بہت لوگ ٹھیک ہوئے، لیکن مجھے مزید چاہیے تھا اس کا علاج۔ کافی دن سے پڑھتے جو جواب آیا تو ایسا جواب تھا وہ میں کسی کو بول نہ سکوں، کسی میں بولوں گا تو شخص کو پسند نہیں آئے گا، اس لیے اس پسند نہیں شاید اس کو اچھا نہ لگے، لیکن یہ سارا اس کے وجود کا حصہ ہے، وجود پہ ہی سارا عمل ہونا ہے، وہ کرنا بھی اس نے خود ہے، کرنا بھی خود ہے، بات کا دخل ہی نہیں ہے۔ بہرحال پھر دوبارہ میں نے پڑھائی شروع کر دی، پڑھتے جو میں طریقہ ریسرچ کر پڑھتے
جب میرے پاس جواب آیا تو الحمدللہ میں بڑا مطمئن ہوا. جواب ایسا ہے کہ جس کو کوئی شخص انکار نہ کر سکے. ماشاءاللہ. وہ نوح علیہ السلام. سبحان اللہ. اس کی پوری ہسٹری پڑھی. 3 مہینے اس پہ کام کرتے کرتے پہلے رزلٹ آ چکا ہے. اس کے بعد پھر 3 مہینے لگائے. اس کے بعد جو رزلٹ آیا وہ ہم نے اس کو ٹھیک ہے بتایا. ایک نے استعمال کیا ٹھیک. ایک دوسرا مریض تھا اس کا زخم بڑھتے 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 جس سے اتنا بڑا زخم اسے گولی لگی ہوئی ہے اس نے بھی استعمال کیا چند دن میں وہ بھی بالکل ٹھیک تھا. وہ بھی سر پکڑے بیٹھے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کچھ نہیں اور یہ بغیر خرچے کے یہ اس طرح ہو گیا. میں ابھی اس سے کچھ نہیں بتانا چاہ رہا کہ ابھی اس پہ میں کام کر رہا ہوں اور مجھے اس سے مزید کام کی ضرورت ہے. بالکل. کیونکہ ہم لوگوں کی ایک فطرت آپ کی ہم سب کی شامل ہے. ہم سب اس میں شامل ہیں کہ اچھا کیا تو اللہ نے کیا, برا کیا تو بندے نے کیا. بالکل. وہ یہ نہیں کہیں گے برا بھی رب نے کیا ہے, ایسا نہیں کہیں گے کیونکہ انسان کی فطرت ہے نا یہ. تو میں نے اپنی زندگی میں آپ کو پتا ہے کہ میرا جو پروگرام ہوتا ہے جسے میں ADM نیچرل اخوندزادہ دین محمد یعنی قدرتی جڑی بوٹیوں سے جڑا جاتا ہے, نیچرلس پہ چل رہا ہے. اور کلام الہی وہ بیماری نیچرل جو اللہ کا دیا وہ حکم میں بڑا شاندار ہے. اللہ پیارا, رسول پیارا, قرآن پیارا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے. تو آنے والے وقت میں امید ہے کہ وہ مریض جن کے زخم 50 سال سے نہیں بھرے, کتنے 50 سال سے نہیں بھرے, اللہ پہ یقین ہے وہ چند دن میں ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ. بیڈ سور بھی ہو بھلے اس میں. بالکل جی, بیڈ سور کا بہترین علاج ہے ہمارے پاس. ماشاءاللہ. ایسے ایسے بیڈ سور والے ٹھیک ہوئے ہیں. آپ نے جو بات کی تو بڑی کام کی بات کی, جن کے پھولوں میں سے کیڑے بہ رہے, لیٹے 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 زخم سے پھر اور کیا نام ہے پس نکلنے لگی, پھر زخم اندر تک پہنچ گیا, پھر کیڑے یوں نکلتے تھے, اس سے بدبو اتنی کہ گھر والے نہ بیٹھ سکے ان کے پاس. وہی ان کے جو ان کو بتا کے انہوں نے عمل کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ چند دن کے اندر بیڈ سول بھی ختم ہو گئے, اسکین بھی آ گئی. آپ نہیں پہچان سکتے کبھی ان کو بیڈ سول ہوا یا نہیں ہوا. ایسے مریض ہے ان کی پیٹھ پوری پیٹھ گل چکی تھی, یہ کندھے کا ایسا گل چکا تھا, پورے گل گئے تھے. 1.5 سال سے وہ کیا نام ہے بیڈ پر 1.5 سال سے صرف اس کو لیٹے لیٹے پیشاب خانہ کراتے تھے. تو وہ کروٹ گھر والے چاہیں بھی تو وہ کروٹ لینے کو تیار نہیں, تکلیف بہت ہوتی ہے. تو اس میں کروٹ نہ لینے کی وجہ سے اسی اسکن گلتے بیڈ سے اس سے میٹر سے چپک گئی. جب پلٹا تو وہ اندر سے سارے کیڑے سارے بدبو اتنی گئی پورے کمرے میں. انہوں نے اگربتی بھی لگائیں, پرفیوم کے اسپرے بھی کیے, لیکن تافن بدبو نہ گئی. اس کا میرے پاس بیٹا تھا, اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے, تو اس کو میں نے کہا برخوردار تھوڑی سی محنت کر لے, یہ کام کر لیں. اس نے میری بات مانی. 2 کام کی, نیمبی چھال پکا کے پلائی اور نیمبی چھال پکا کے اس سے وہ زخم بھی دھو صاف کیے. ہم جو کریم اور آئل لیتے ہیں وہ بھی ہم نے ان کو دیے, لگائی. اس نے لگائی, کھانے کی دوائی دی اور چند دن گزرے وہ ٹھیک ٹھاک. اور اللہ کی شان ہے 1.5 سال کے بعد وہ صاحب اٹھ کے بیٹھ بھی گئے, پھر چلنا پھرنا بھی شروع ہو گیا. ماشاءاللہ. تو آپ نے ان کو کریم دی تھی یا پھر کوئی پاؤڈر وغیرہ بھی دی؟ نہیں, ایک کریم ہے, ایک آئل ہے, وہ کھانے کی دوائی دی تھی. ہمارے پاس جتنی میں ریسرچ کر رہا ہوں, آپ کا ہمارا کچھ وقت ساتھ ہو چکا ہے. بالکل ماشاءاللہ, 7 مہینے کا. صحیح ہے. تو اس میں آپ نے کچھ نہ کچھ تو مجھ سے بھی سیکھا ہوگا. بالکل حاجی صاحب, بہت کچھ سیکھا ہے. تو جو چیزیں میں لے کے آپ پاس آ رہا ہوتا ہوں, میں دنیا کے سامنے پیش کرتا ہوں, الحمدللہ یہ 100% سچی ہوتی ہے. الحمدللہ. ایک بات کی ہماری کبھی غلطی ہوگی نہ, آپ کرو گی غلط نہ میں کروں. جس چیز کا ثبوت نہیں ہوگا نا وہ بات نہیں کریں. یہ صحیح بات. جس کا ثبوت اس کی بات دیکھیں. آج ہمارے پرانے میں خاتون جانا تھا جس کے دل کے وال لیک تھے, اس میں اس کا بلیڈنگ ہو رہی تھی, سانس پھول رہا تھا, 2 قدم چلنا مشکل تھا اس کا, جب چلتی تھی پھانپ ہوتی تھی. آج وہ اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ. اتنی ٹھیک ہے کہ اب وہ شادی کی اپنی کر رہی, کسی سے بات چیت بھی ہو رہی ہے, شاید اس کی شادی ہو جائے. اچھا. تو یہ اللہ کا نظام ہے الحمدللہ. اس کا کسی گھر آباد ہو جائے کوئی برا نہیں ہے. تو ان کو دل کی پرابلم تھی؟ دل میں اس کا دل کے وال لیک تھے, اس میں بلیڈنگ ہو رہی تھی. اچھا. تو وال اس کا اپنی ٹھیک ہو گیا, بلیڈنگ بند ہو گئی, لیکیج بند ہو گئی, سانس پھولنا بند ہو گئی, وہ اپنی زندگی میں آ گئی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا تمام کام نیچرلس پہ ہے, کلام الہی اور جڑی بوٹیاں. دیکھیں میں اپنے ساتھ جو میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں, جو ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں,
حتم امکان کوشش کرتے ہیں, آپ بھی کوشش کرتے ہیں میں بھی کہ لوگ تکلیف کی حالت میں آئیں, بالکل بخار والا بخار کی حالت میں آئے اور جاتے ہوئے ہنستا مسکراتا ہو جائے. انشاءاللہ. لیکن کہکشاں تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب لوگ جھوٹ بولتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں. جی, جھوٹ ہمارے معاشرے میں بہت بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے معاشرے میں جھوٹ 90% زیادہ رچا بسا ہوا ہے. اس طرح رچا بسا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ کہ اس کے بغیر ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا. اللہ معافی. تو ڈاکٹر صاحب کیوں حاجی صاحب آپ سے کس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں؟ مطلب کئی مریض تو آپ خود بھی مجھے بتاتے ہیں کہ ان کو آنا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں آ پاتے. کسی کا تو چلے آتھینٹک ریزن ہوتا ہے لیکن کوئی جان بوجھ کے نہیں آتے کہ بھئی ہم ٹھیک ہوگا, کسی کو پتہ نہ چلے. دیکھیں میں نے عرض کیا, آپ نے جو سوال کیا اچھا کیا ہے. کیا ہوتا ہے کہ کیا بولیں گے, اوہ لوگ بولیں گے تمہیں دل کی تکلیف تھی تو بے عزتی ہو جائے گی, لوگوں کو تو نہیں خبر تھی, نہیں میری دادی کو نہیں پتا, دادا کو نہیں پتا ہے. وہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں. اس گھر میں رہتے ہیں, دادی کو پتہ ہے, دادا کو پتہ ہے, باپ کو پتہ ہے, ماں کو پتہ ہے کہ یہ ہارٹ پیشنٹ ہے اور یہ اس کو گود میں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, کسی کو نہیں پتہ ہے. وہی گود والا جب چلتا پھرتا بھاگتا دوڑتا تو وہ ٹھیک ہو گیا, کسی کو پتہ نہیں. نہیں اس کا ابھی ایک شوگر کی مریض بچی ہے, 3 سال کی ہے, 2.5 سال کی ہے, اسی شوگر 400-500 سے نیچے نہیں آ رہی. ابھی اس کو لے کے آئے علاج. ایک اور بچی ہے وہ شاید 6-7 سال کی, اس کی بھی 600-700 شوگر تھی, اب وہ مطلب ہے 150-200 کے بیچ میں رہ رہی. تو میں نے کہا نا میں ریسرچ میں لگاؤں کہ اس کی دوائی ایسی تیار کی جائے جو یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے بالکل ٹھیک ہو جائے. تو آپ نے جو بات سوال کی یہ صحیح. ابھی ایک صاحب ہیں, ان کے اپنے اسکول میں نام نہیں لوں گا ان کا, کہ نامی گرامی آدمی ہے, اس کی بیوی کا علاج ہوا ارکن نسا کا, یعنی کہ 2 قدم اٹھانا مشکل تھا اس کے لیے, اور اتنی چیخیں نکل رہی تھیں. آج ٹھیک ٹھاک علاج ہوا, میرے پاس ٹھیک ہو گئی. جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ماشاءاللہ وہ آتے ہیں, آ کے علاج کراتے ہیں. ابھی ان کے پاس کوئی رشتے دار بھانجا وغیرہ جو شاید خطر و مان سے آیا ہوا تھا, ہارٹ اٹیک ہو گیا اسے یا کچھ ہو گیا کہ بی پی شوٹ کر گیا تھا, اس جا کے ہاسپٹل لے کے آئے, قانون لگا, اس کی حالت خراب تھی. اس کو آدھا گھنٹہ یا میرے پاس رکا تو ہنستا مسکراتا گیا. دوسرے دن آئے تو ٹھیک ٹھاک, کینولوگ بھی اتر گیا, سب کچھ. تو ہاسپٹل میں اس کی فائل بنی ہوئی تھی, دل کی فائل بھی ہے, گردے کی بھی ہے, اور دماغ کی بھی ہے, پورے وجود کی بھی ہے. تو وہ فائل تو اپنی بنی رہے گی, بچہ اپنی جگہ ٹھیک ہو گیا تو پیپر دے رہے ہیں. بیوی نے بولا جی میں آپ کے پروگرام میں آؤں گی. اینڈ ٹائم میں بولا جی ہم تو ہمارے پیپر ہے, ہمارا اسکول ہے, ہم 22 کو فری ہوں گے. 22 کے چلو ٹھیک کوئی بات نہیں. اس کے بعد وہ فون اٹینڈ کرنے کو تیار نہیں. جو نمبر لکھوائیں وہ نمبر کیا نام ہے پہلے بج رہا ہوتا ہے, بعد میں بند ہو جاتا ہے. اس سے ایک اور نمبر لکھوایا ہوا تھا, وہ صاحب جی تو بولا جی یہ تو میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں. اب میرے پاس 3 دن پہلے اپنی بیٹی کو لے کے آیا. میں نے کہا تھا آپ تو مجھے نہیں جانتے ہیں, آپ کو میں نے فون کیا تھا, آپ تو کہہ رہے میں جانتا نہیں ہوں. بولا نہیں ایسا نہیں. میں نے کہا نمبر کون سا ہے؟ میں نے کہا یہ نمبر ہے. اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ استغفر اللہ, نعوذ باللہ کہ اللہ کا خوف کا وجود اتنا جھوٹ بولے ہوتے ہیں. میں نے آپ نے جو بات کی ہے نا, تو دیکھیں صاحب بولے بھائی نہیں آ سکتا, کہانی ختم ہو. بالکل. ایک اور صاحب ہیں جس کی پوتی کو جو ہے نا ویٹ الرجی. آپ جانتے ہیں کہ گندم سونگتے کھانا بہت دور کی بات ہے, گندم کی روٹی سونگتے ہی موشن لگ جاتے ہیں. جی, گندم کی الرجی جو ہوتی ہے, اگر کھا لیا تو سیدھا اسپتال, وہ جا کے پھر ڈرپ پہ ڈرپ لگی رہتی ہے. چھوٹی سی بچی تھی, اس کا علاج ہوا, اور بچی میں نے کہا اب گندم ہی کھائے گی, بچی گندم کھا رہی ہے. وہ صاحب ایک ہاسپٹل میں الیکٹریشین ہے, یہ آپ کے قریب میں دور نہیں ہے, بہت بڑا اسپتال ہے. بچی ٹھیک ہو گئی. میں نے کہا جب اس کو قبض ہونے لگے گی نا تو پھر دوائی چینج کریں گے. بچی کے موشن بھی ختم ہو گئے, آج روٹی کھا رہی ہے, سب ٹھیک. آپ یقین ماننا کہ میں نے رات کو کنفرم کی, صبح آپ آ رہے ہیں؟ بولا جی آ رہے ہیں. صبح کو موبائل بند. لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ یہ انسانی خدمت ہے کہ آپ کسی کو آ کے بتائیں کہ آپ لوگ یہاں پر جو بھی آتے ہیں. 60-65 سال اس کی عمر ہے, جھوٹ بولنے میں پی ایچ ڈی ہے. پی ایچ ڈی, لوگ پتہ نہیں جھوٹ بولنے میں کیوں پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں آج کل, یہ سمجھ نہیں آتی ہے. اس میں پیسے نہیں لگتے نا جی, فری میں ہوتی ہے. فری میں ہوتی ہے, لیکن اپنے لیے کتنے گناہوں کے انبار لگا رہے ہیں آخرت میں. گناہوں کے انبار تو لگاتے ہیں, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کل کہیں اور بھی واسطہ پڑ سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور آپ کی سب سے اچھی خاصیت یہ ہے کہ آپ پھر ان مریضوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں, دل جان سے دیکھتے ہیں. کبھی بھی نہیں بولیں کہ دیکھیں میں مذاق سے میں چڑیل بولتا ہوں. آتی بچی آتی بڑی پیاری آتی ہیں, تکلیف ہوتی ہے ان کو. میں کہتا ہوں چڑیل کل ایک لڑکی کا فون آیا, وہ شاید اللہ کرے ہمارا پروگرام دیکھ رہے, تو میں سمجھے کہ ہماری ایک بڑی پیاری شہزادی ہے بچی. تو جب یہ فون اس کا آتا ہے, مامو جان میں چڑیل بول رہی ہوں, میں کہتی ہوں بڑے پیار سے بولتی ہے, بڑے وکیل ہے پیشے کے اعتبار سے. اچھا. تو جو لڑکی فون اس کی آواز سے بڑی میچ کر رہی تھی. میں نے کہا چڑیل بولو. آپ نے مجھے چڑیل بولا. میں نے کہا جی میں پیار سے بولتا ہوں.
تو کہنے کا مقصد ہے کوئی سننے والا یہ سنے کہ میں کسی شہزادی کو، سب میری شہزادی ہیں ٹوٹل میں، سب کو میرے پاس آنے والا ہے شہزادہ شہزادی ہے. بالکل. آپ کو لڑکوں کے مردوں کے لیے شہزادہ ملے گا اور لڑکیوں کے لیے شہزادی ملے گی. لیکن چڑیل میں پیار سے بولتا ہوں، کسی سے نفرت سے نہیں، کسی سے وہ بدگمان ہو کے نہیں، یہ بڑے پیار سے بولتا ہوں. اور یہ قربت کا رشتہ ہے. کچھ بچیاں اس محبت سے ملتی ہیں جیسے میری اپنی فیملی کی ہے. بالکل. تو ان کو اس طرح بولتا ہوں. ایک کو میں نے ایک نام سے پکارا، میں نے کہا بولو بیٹا آج مجھے چڑیل کیوں نہیں بولا؟ میں نے کہا آج نام سے پکارا نہیں، وہ اچھا لگتا ہے. ہاں وہ اپنائیت سے بولتے ہیں نا. یہ اس محبت کی کوئی قیمت نہیں کہکشاں، یہ لازوال پیار ہے. بالکل. جو بھی ہے جہاں بھی ہے، میں نے لاکھوں لوگوں کو نہیں دیکھا، میں نے کروڑوں کو نہیں دیکھا، لیکن لوگوں کو شفا تو مل رہی ہے. جب میں کاٹ کر رہا ہوں یہاں پر یا اپنے پاس میں کاٹ کر رہا ہوں، روزانہ 100-200 دفعہ ہوتی ہے. جو آخر میں کاٹ کرتے ہیں روزانہ 100-150 200 مرتبہ ہوتی ہے. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. پڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب. حاجی صاحب جو ہم بات کنٹینیو کر رہے تھے وہ بتائیے گا. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ بچی کی میں بات کر رہا تھا، تو اس نے بولا جب 15 دن بعد آئی تو اس نے بولا کہ جس دن میں یہاں سے گیا اس نے ابھی تک میں نے کھجایا نہیں. دیکھیں تو ان کو آپ نے آئل وغیرہ دیا تھا؟ اس کو پورا ٹریٹمنٹ دیا، اس کو دوائیں کھانے کے لیے، آئل دیا، کریم دیا. تو اس کو جو طریقہ کار بتایا، سب سے پہلا کام تو ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ نیم کے پتے پکا کر وہ پانی ٹپ میں ڈالیں، ٹپ میں بیٹھیں، جہاں بھی خارش ہوتی ہے زخم میں ان میں ڈال کے دھوتے رہیں. نکلنے کے بعد پہلے کریم لگانی پڑتی ہے. کریم لگانے کے بعد 2 گھنٹے تک ہوا سے بچنا ہوتا تاکہ پورا وہ حساب کتاب درست ہو جائے. بعد میں آئل لگانا ہوتا ہے، پھر پنکھے میں آ جائیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ٹھیک ہوتے ہوتے اس کی اسکن بچی کی مختلف جگہ سے کالی ہو گئی تھی، اور صاف ہوتے ہوتے اپنی زندگی میں آ گئی. آج اس کو کوئی تکلیف نہیں. ماشاءاللہ. کہاں ایک زمانہ بچپن سے لے کے جوانی تک، خاص طور پہ وہ وقت اس کے لیے سب سے تکلیف وقت جو تھا نا ماہانہ نظام کا تھا. جب اس کو پرابلم ہوتی تھی، ایک تو اس میں زخموں میں کیڑے، اور دوسرا درد بہت زیادہ، اور وہ اذیت ہوتی تھی. نہیں اللہ پاک آپ کو بھائی جزائے خیر دے. آپ اتنی شفا کے لیے، انسانی بقا کے لیے کام کرتے ہیں. حاجی صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو 39 سال ریسرچ میں ہو گئے. آپ جب اس فیلڈ میں آئے اپنی، تو آپ تو پہلے آپ نے بتایا تھا کہ آپ مشینری کا کوئی کام کرتے تھے نا؟ ہاں. تو آپ کو کس طرح سے یہ ہوا کہ بھائی مجھے جو ہے یہ انسانی خدمت کرنی ہے؟ دیکھیں میں روحانی علاج بھی، دیکھیں میں مشینری کا کام تو میں تقریباً 10 سال کی عمر سے کر رہا تھا. چھوٹی سی عمر سے. 10 سال کی عمر سے؟ اوکے. صاحب نے ایک کچھ ٹائم پڑھنے کی نکالوں، کچھ ٹائم میں مشینری کروں. پھر اس کے بعد پھر میں نے میٹرک کرنے کے بعد پھر میں نے ذریعہ معاش مشینری کام کو بنا لیا. پھر وہ کرتا رہا تقریباً 40-45 سال انڈسٹری چلائی، اپنا کاروبار بھی کیا. انڈسٹری بھی لیدر گارمنٹ، کراچی کی ٹاپ کی انڈسٹری میرے ہاتھ میں رہی ہے. ایک یعنی کہ میرے پاس مہینے میں 18-20-25 فیکٹریاں رہتی تھیں. ماشاءاللہ. میں کانٹریکٹ میں بیسس پہ کام کرتا تھا. سیل پرچیز بھی ہوتی تھی اور مشینری مینٹیننس کا بھی ہوتا، ریپیئرنگ کا بھی ہوتا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے یہ روحانی سلسلہ میری بائی برتھ ہے. جی. ہمارا خاندانی ہے، تو بائی برتھ میرا سلسلہ تھا. تو بیچ میں وقفہ ہوا تھا، اور وقفہ بھی یوں ہوا تھا کہ بچپن میں کافی ماریں کھائی ہیں. اچھا. بہت ماریں کھائی ہیں. اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو اعلیٰ ترین جنت نصیب کرے. آمین. کہ ساری امت مسلموں کو سب اعلیٰ ترین جنتیں جو قیامت تک آ کے جائیں گے سب کی اللہ بخشش کر جنت دیتے. آمین. تو میں بولوں کہ کہکشاں میرے گھر پہ ہی تو میں بولوں اس کا یہ ایسا ہوگا وہ سب کچھ ایز اٹ از ہو جائے. تو کہکشاں کی مرضی کی بات ہو جائے تو وہ آگے چوما چاٹا کری، بڑا بادشاہ ماشاء اللہ گھر لگا پیار کرے. اگر میں بولوں کسی بھینس نے کٹی تھی کل مر جائے گی، بھینس نے کٹی تھی مر گئی، وہ آ کے بولتے رہے بیٹے نے بولتا مری ورنہ ہوتا. پھر ماما نے بھی پٹائی لگائے، بابا بھی بولا کہ آپ غلط نہیں ہو، آپ غلط نہیں، لیکن لوگ تمہیں نہیں سمجھیں گے نہیں. پھر جا کے خاموشی اختیار کر لی. پھر وقت نکلتا چلا گیا. پھر جا کے کچھ 15-20 سال کے بعد، بلکہ 10 سال کے بعد سفر شروع ہو گیا. پھر کسی کو نہیں بتایا. پھر اپنا سلسلہ چلتا رہا، ساتھ اپنے چلے بھی کرتا رہا، ساتھ جو ہے نا جڑی بوٹیوں بھی کام کرتا رہا. میری اس معاملے میں محسن غزالہ یاسمین ہے. اچھا. پی ٹی وی کی PR میں شاید آپ کو یاد ہوگا، پی ٹی وی کی سب سے بہترین، دنیا میں بہترین انسان ہے غزالہ یاسمین. پہلے وہ تھی، وہ PRO تھی، PRM ہو گئی. پھر اس نے مجھے مشورہ دیا کہ دینوں بھائی چھوٹی سی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جہاں تم ریسرچ کر رہے ہو نا تو وہاں دوائیوں پہ ذرا توجہ کرو. جہاں کلام الہی سے اتنی اللہ نے طاقت دی
پورا PTV تمہارے پاس جا کے علاج کروا رہے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، دنیا جا کے دعائیں کرواتے ہیں، دعا ہوتی ہے تو شفا ملتی ہے. آپ جڑی بوٹی میں اپنا کام آگے تیز کرو، پھر سے میں اور زیادہ کرتے اللہ نے مجھے بہت دیا، ماشاءاللہ بہت ہی. اللہ کا کھربوں کرم ہے کہ رب نے جو بھی مجھے چیزیں دی ہیں، روحانی علم دیا، اللہ کا کھربوں کرم ہے. جو ریسرچ کی جو جڑی بوٹی دی ہیں، اللہ کا کھربوں کرم ہے، وہ اللہ شفا دیتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں. تو اس طریقے سے میرے ساتھ مشینری کا میں ایک وقت میں کئی کام کرتا رہا. پھر جب وہ وقت کافی نکل گیا تو آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے یا شاید 6 سال میں ہوں گے تو بچوں نے بولا کہ ابو جان اب آپ نہ کریں، وہ کام بہت مشقت کا، بس آپ ہی کر لیں، باقی ہم مزدوری کرتے ہیں نا، آپ وہ ہم نہیں، گاڑی چلانے کے لیے ہم تھے نا. تو پھر وہ بچے جو ظاہر سی بات ہے بڑے ہو گئے ہیں تو اپنا کام کرتے ہیں، پراپرٹی کے چھوٹا موٹا جو بھی کام ہوتا ہے میں بھی پراپرٹی کام چھوٹا موٹا کر لیتا ہوں. مزدوری ہو جاتی سال میں 1-2 دفعہ تو روزی آ جاتی ہے. اور باقی یہ علاج جو ہے اللہ کی رضا کے لیے میرے پاس کہکشاں کسی کی کوئی فیس نہیں ہے، 1 روپیہ نہیں ہے. دوائی کے پیسے دینے پڑیں گے، دوائی فری میں نہیں بنتی. دوائی کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں ہے. روزانہ آتے ہیں، بار آتے ہیں، کسی کا 1 ٹکے کا خرچہ نہیں ہے. کوئی دوائی لے گا تو فری میں نہیں ملے گی، اس کے پیسے دینے پڑیں. کیوں کہ دوائی پیسے سے بنتی ہے بالکل، اور اسی پیسے سے دوبارہ دوائی تیار کی جاتی ہے. تو پھر جو ہمارے بس میں ہوتا ہے، کوئی دیکھتے ہیں کوئی مجبور ہے تو وہاں ہم کی جو ہمارے بس میں ہوتا ہے ہم ان کے لیے دوائی کا بندوبست کر دیتے ہیں. میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ کہکشاں بولتا ہم نے لاکھوں نہیں کروڑوں خرچ کیے ہیں، وہ زیرو پہ کھڑے ہیں. ہمارے پاس آ کے تو وہی لوگ ٹھیک ہو کے اپنی زندگی میں آ جاتے ہیں. بالکل. دیکھیں نا ڈاکٹرز کی فیسز بہت زیادہ ہیں حاجی صاحب. لوگ جاتے ہیں اپنا پراپرٹی بیچ دیتے ہیں، کوئی ایسی بڑی بیماری ہو جاتی ہے اللہ معافی تو بہت نقصان اٹھاتے ہیں. لیکن جب وہ پھر آپ کے پاس آتے ہوں گے اور پھر آپ سے شفایاب ہوتے ہوں گے، کوئی تو روتے آپ کو دعائیں دیتا ہوگا تو کتنا اچھا لگتا ہے. ہر کوئی دعا دیتا ہے. کہکشاں آپ کو یاد ہے کہ جو اشرف جہاں جو خاتون آئی تھی لاسٹ پچھلے پروگرام میں، جی کینسر پیشنٹ تھی جی، وہ کینسر پہ کل بھی آئی تھی ماشاءاللہ. وہ ایسی تو دیکھے تو بندہ کوئی نہیں مانے گا یہ کینسر کی مریض ہے. وہ زندہ دل بھی بہت ہے ماشاءاللہ. ہاں وہ بہترین ہے، زندہ دل سے اس کا جواب نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں کہ اس کے علاوہ ایک اور بھی مریض آیا ہے، اس کا نام اب ذہن میں نہیں ہے، وہ بھی کینسر پیشنٹ ہے. اس کا بھی کینسر جگر کا کینسر ہے. تو جو بھی اس کا میڈیکل میں ٹریٹمنٹ کیا ہوا کیا نہیں ہوا میں نے نہیں پوچھا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہوتی ہے. مجھے غرض ہوتی ہے میرے پاس آنے والے کو شفا ملے. میں اسی بھی چل رہا تھا آگے. اس کا دم کیا علاج کیا تو جب دوسرے دن آیا تو بندہ اور ٹھیک، تیسرے دن آیا تو اور ٹھیک. کل آیا تو اس سے میں نے پوچھا، بولا کہ حاجی صاحب میں تو زندگی میں آ چکا ہوں، میں تو فارغ تھا. ہاں یہ الفاظ ایسے دل دماغ کو لگتے ہیں، چیر دیتے ہیں. بالکل. کہکشاں یہ سننے میں آسان لگتا ہے، اس سے پوچھو جس کے اوپر یہ قیامت گزر رہی ہوتی ہے یا گزر چکی ہوتی ہے، جو اپنے سامنے موت کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بالکل. جو موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کو زندگی مل جائے تو اس کے جو آنکھوں میں آنسو ہیں نا وہ بڑی محبت کے، بڑی چاہت کے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. تو کہنے لگا میں آج جا رہا ہوں، آج اسے میرے پروگرام میں آنا تھا تو لیکن بولا کہ مجھے آج کا بولا میں جا رہا ہوں گورنمنٹ پیسہ میں کوئی جگہ کوئی کسی معاملے میں وہاں جا رہا ہے. بولا میں آ کے تو پھر انشاءاللہ میں آپ کے پروگرام میں شریک ہوں گا. جو پہلے کچھ اور کنڈیشن تھی اب الحمدللہ 3-4 دن کے اندر وہ اپنی کنڈیشن میں آتا ہے. میں آپ کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ کہکشاں کے 7 دن تک کیوں بلاتے ہیں. پہلے بھی آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا، میں نے بتایا میں اس بات کو ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی بالکل. کہکشاں 7 دن بلانے کا بہت بڑا مقصد ہے. آج مریض کی حالت کیسی ہے وہ کل آئے گا تو مجھے معلوم ہوگا کہ کتنا بہتر ہوا، پرسوں کتنا بہتر. 7 دن کے بعد ہفتے میں دفعہ جائے، لیکن 7 دن ان کی دم ہوتا ہے، کاٹ ہوتی ہے، اس میں ان کی اچھی خاصی ریکوری ہو چکی ہوتی ہے. ماشاءاللہ اچھی خاصی ریکوری ہو چکی ہوتی ہے. جو لوگ منہ کے مزے چھوڑتے ہیں وہ زندگی مزے لیتے ہیں. صحیح بات. اور جو منہ کے مزے لیتے ہیں نا وہ زندگی مزے سے محروم رہتے ہیں. بالکل. پرہیز لازمی کرنا ہے. پرہیز لازمی ہے. آپ کہکشاں ہم دونوں انسان ہیں نا، اگر ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے دنیا کی نعمتیں سجا لو آپ نہیں کھا سکتے. اگر ہماری صحت اچھی ہے، بہترین صحت ہے، بھوک لگی ہے نا، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اگر 1 سال پرانی بھوسی روٹی ہوگی نا اس سے جھاڑ کے تو اسے کھائیں گے وہ مزہ دے گی. کیوں؟ آپ کی صحت اچھی ہے. جب صحت اچھی نہیں ہے تو کچھ بھی اچھا نہیں ہے. بالکل صحیح بات. مجھے اردو نہیں آتی، میں بھی تو سیکھ رہا ہوں، آپ کو آتی ہے تو نہیں ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں حاجی صاحب، آپ کو بہت اچھی اردو آتی ہے. نہیں وہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے. بالکل. جان ہے تو جہان ہے، جان نہیں تو جہان بھی نہیں. صحیح بات ہے. تو صحت ضروری ہے. میں سب سننے والوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ کے لیے چھوٹی سی بات سمجھو. آپ منہ کے مزے لینے کے لیے کہکشاں کچھ بھی کھاتے ہو کیا پیٹ میں دے گا؟ نہیں، جا کے فارغ ہو جاؤ گے. جو چیز
چند لمحوں کے مزے کے لیے آپ کرتے ہو، منہ کے مزے لینے کے لیے، اس کو چھوڑ دو، اس کو پکڑو جو ساری زندگی تجھے کام آئے. بالکل. اس سے آپ کی عمر میں درازی بھی ہوتی ہے نا، آپ کی عمر بھی بڑھتی ہے اگر آپ اعتدال میں کھاتے ہیں، کیونکہ کھانے کے لیے نہ جیئیں، جینے کے لیے کھائیں. بہت اچھی بات کی ہے. جو جینے کے لیے کھاتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں. بالکل. الفاظ دہرانا، جو جینے کے لیے کھاتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں، جینے کے لیے کم کھایا جاتا ہے. جو کھانے کے لیے جیتے ہیں وہ مر جاتے ہیں کہ ان کو زیادہ کھانا ہوتا ہے. بالکل. اور معدے کا منہ بھی بڑا ہو جاتا ہے، اس کی اتنی سرجریز بھی ہو رہی ہیں. سوجن ہو جاتی ہے. بہت سارے آپ کو ملیں گے ہمارے سیاستدان تو نہیں کہہ سکتا، سیاستدان کالے کرتوتوں کے مالک، انہوں نے اپنے بڑے معدے نکلوائے ہوئے ہیں. ان کے پاس چھوٹا معدہ جس میں 4 سے 5 نوالے غذا آ سکتی ہے، اس لیے کہ اس سے صحت اچھی رہے گی اور ہم نے لمبا ٹائم زندہ رہنا ہے. اس طرح ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے. تو صحیح جیتے ہیں پھر اچھی زندگی؟ آپ کو جیتے کو مر جاتے ہیں. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے. اللہ پاک رحم کرے ہم سب مجھے پر. اس لیے معلوم ہے کہ ایک ڈیفینس میں ایک بچہ تھا، کینسر پیشنٹ تھا، تو ویلڈنگ کا کام کرتا تھا. تو وہ اس کے معدے میں کینسر تھا. پورا میدا نکال لیا. تو میں نے کہا تم میدا نکال لیا، تم کیسا زندہ ہو؟ اس نے کہا چھوٹا میدا، اس میں 4-6 والے کھانا آسا زیادہ نہیں آتا ہے، تو اس میں گزارا کرتا ہوں. لیکن وہ بھی 6 مہینے سال کے بعد اس میں بھی کینسر آ گیا، تو بچہ فارغ ہو گیا. لیکن اس کی میری ملاقات 2-3 دفعہ ہوئی تھی. وہ بھی کیا نام ویلڈنگ کام کرتا ہے، یہ گاڑیوں کے کیا نام ویلڈنگ کام کرتا، اس میں سلنسر وغیرہ ٹھیک کرنے کا. اس سے کبھی واسطہ پڑ جاتا بات ہوتی تھی. بالکل. تو یہ چیزیں کھانے کے لیے جینا جو ہے نا الگ بات ہے، اور جینے کے لیے کھانا الگ بات ہے. بالکل. حاجی صاحب ہم دعائے کارڈ کی طرف بڑھتے ہیں. ناظرین آپ کے جسم میں کہیں پر بھی درد ہے، آپ ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھیں، ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھیں، اور دنیا جہان میں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ، وہ اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں. جی صلی اللہ علیہ. یہ میرے خاص سے یہ پین مجھے اگر آپ دے دیں. جی جی. بچے نے خالی لا کے پکڑا دی، اس میں کچھ بھی نہیں. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب پڑھیں میرے ساتھ. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیفیں باریں جن زیادہ مجھے پریشانی ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات پہ غالب، ساری کائنات انسان ملک اسلام پاکستان تعبیر جادو کرنے کے نعرے مر جائیں، انہیں دل میں پڑ جائیں جن پہ جادو شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان کے ظاہری باتیں اور دنیا بے دشمن ختم ہو جائیں، نشے ختم ہو جائیں، میرے آپ کے سارے مخالفات دشمن ختم، جادو کرنے کے نعرے والے ختم ہو جائیں، ان کے دل میں پڑ جائیں. جنات مقلات سے کام لینے میں ختم ہو جائیں، جن پہ جنات مقلات بھیجیں وہ بھی ختم ہو جائیں. سبھی روزی کو شادہ سبھی بیماری ختم ہو جائیں. پاکستان اسلام ساری کائنات پہ غالب رہے، ہمیشہ غالب رہے. پاکستان دنیا کے مسلمان نیک ہو جائیں اور ایک ہو جائیں ہمیشہ کے لیے ہو جائیں. آمین سب تکلیف ہماری جادو ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے. سب چھوڑ دوبارہ پکڑو، سب تکلیف ہماری جادو ختم، شفا ملے، مکمل شفا. چھوڑ کے دوبارہ پکڑو، سب کی تکلیف ہماری جادو ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے. فرش تک تمام مخلوق کو شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ کے دوبارہ پکڑو. یہی اپنے سامنے لگا لیں. میرے یوٹیوب ADM نیچرل پر چیز موجود ہے، اور آپ لوگ میرے ADM نیچرل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور یہ بار بار لگا کے دیکھیں. جتنی دفعہ بھی آپ ایک عمل کریں گے تو آپ کو شفا ملتی رہے گی. اس عمل میں آپ کے سامنے موجود ہوں، جیسے میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں ایسے ہی میں سب کے سامنے ہوں. بالکل. تو آپ کو فوراً شفا ملے گی. جو بھی شخص ہے جس مذہب سے بھی ہے، اس کے سامنے لگا کے جہاں پر تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھے، اٹھائے، آمین بولو، ہاتھ اٹھا کے رکھو، ایسے پکڑو، اٹھاؤ، پکڑو، اٹھاؤ. 2 سیکنڈ میں انشاءاللہ سم انشاءاللہ جواب آ جاتا. 2 سیکنڈ کے اندر. بالکل. چاہے امریکہ میں تبھی ٹائم یہ لگے گا. جی امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، دنیا میں کہیں بھی ہے، دنیا میں کہیں پہ جہاں بھی ہے دنیا میں، آپ کو 2 سیکنڈ میں جواب آ جائے گا ماشاءاللہ. انشاءاللہ سم انشاءاللہ. میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میری کوشش ہے، لیکن جو آج تک دیکھا تو الحمدللہ 1 سے 2 سیکنڈ میں جواب آ جاتا ہے، کیونکہ میں معصوم آدمی ہوں. جی بالکل آپ معصوم آدمی ہیں. اور معصومانہ سوال میں آپ سے کروں گی کہ لوگوں کو اپنا ذرا ایڈریس ایک دفعہ بتا دیجیے. جی میرا ایڈریس سے میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادر آباد 4 مینار چرونگی 7 سیلانی والے. ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہیں. بلڈنگ کا نام کرسٹل ویو ہے، میزدان فلور ہے. صبح 11 سے لے کے رات 8 بجے تک روزانہ بیٹھتا ہوں. اتوار کے دن صبح 10 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک بیٹھتا ہوں. اس ٹائم میں کوئی بھی آ سکتا ہے، ہر مذہب کا انسان آ سکتا ہے، عورتیں، مرد، بچے، جوان، بوڑھے سب آ سکتے ہیں. 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی لے کے آنا ہے. بالکل. یہ بہت ضروری بات ہے جو کہ ہم ہر پروگرام میں بولتے ہیں آپ لوگوں سے، پھر بھی آپ کوتاہی برتتے ہیں. اور حکیم صاحب کے پاس اگر آپ لوگ نئی سیڑھیاں چڑھ پاتے ہیں اور آپ کا ایسا درد ہوتا ہے پیروں میں، یا آپ کی طبیعت ایسی ہے کہ حاجی صاحب سے ملاقات کرنی ہے اور آپ کو دوائی لینی ہے، لیکن آپ کی حالت اتنی غیر ہے کہ آپ چڑھ نہیں سکتے سیڑھیاں، تو نیچے آ کے بھی حاجی صاحب بالکل بالکل بالکل. مجھے انسان کی سلامتی چاہیے،
مجھے انسان کی شفا چاہیے. میں تو اللہ سے کیا مانگوں؟ اللہ تو مجھے رحمت شفا بنا دے سب کے لیے. بالکل. ہر دعا میں یہ ہوتا ہے یا اللہ مجھے کل کائنات کے ہر وہ شر کے لیے انسان ایوان دیو پر ان سب کی رحمت و شفا بنا دے. اور رب شفا دیتا ہے. آمین. اسی کے ساتھ ساتھ حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات. انشاءاللہ کہہ کے شاید انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی. اسی کے ساتھ ساتھ اپنی ہوسٹ اپنی دوست اپنی پیاری سی سہیلی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. اللہ حافظ.